بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ انگلینڈ کی طرف سے کچھ اہم اعلان کیا گیا ہے اور اس کے کچھ اثرات مرتب ہوں گے، وہ کیا ہیں۔ جرمنی کا امیگریشن بارے اہم اعلان، اس کے بعد اسپین نے ہزاروں نیشنلٹیز کو ریجیکٹ کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اور اسپین کی 4 امدادیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ان میں سے جو بھی امداد پہ آپ پورا اترتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کی آخر میں۔ سب سے پہلے تو انگلینڈ کی طرف سے کچھ اہم اعلان کیا گیا ہے اور اس کے اثرات۔ آج سے چند دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹرک ٹریلرز کا سیکٹر ہے، یعنی کہ ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے، یہ ویسے تو انٹر لنک تمام سیکٹرز کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر ٹرانسپورٹ کا سیکٹر جو ہے وہ فلاپ ہوتا ہے یا اس میں بھی پرابلم آتی ہے تو اٹس مین کہ پورا جو نظام زندگی ہے اس میں پرابلمز آتی ہے۔ جیسے اب فوڈ میں شارٹیج بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ مارکیٹس میں سے فوڈ غائب ہے انگلینڈ کے، خاص طور پہ وہ جو یورپی یونین سے امپورٹ ہوتا ہے، تو اس سچویشن میں فوڈ میں بھی کرائسس آیا، اس کے ساتھ ساتھ باقی لیبر ڈپارٹمنٹس میں بھی کرائسس آیا، اور کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ الغرض کے تمام ٹرانسپورٹ کے شعبے سے تمام جو سیکٹرز ہیں وہ انٹر لنک ہیں، ان میں پرابلم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بڑی بڑی لاجسٹک کمپنیز تھیں یو کے کی، ان کی جو یونین ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ انگلینڈ جو ہے وہ فوراً ورک پرمٹ ایشو کرے سیزنل کے طور پہ، وقتی طور پہ، تاکہ جو کمی ہے وہ پوری کی جا سکے۔ ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ یورپی یونین سے ورکرز کو، ڈرائیورز کو ہائر کیا جائے اور اس کمی کو پورا کیا جائے۔ لیکن جو تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے، یہ جو منسٹر ہیں لیبر اینڈ ڈیولپمنٹ کے یو کے، ان کی طرف سے ایک بڑی اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ انہوں نے اس پلان کو ریجیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمام ڈپارٹمنٹ، تمام سیکٹر جو ہیں وہ کوشش کریں یو کے اندر سے لیبر کی کمی کو پورا کرنے کی۔ اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی ہے، اس حکومت میں جب تک یہ حکومت رہتی ہے، جو کنزرویٹو پارٹی کی ہے، جو بورس جانسن کے انڈر ہے، جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت، یہ دراصل سب سے بڑے حمایتی تھے بریکسٹ کے۔ انہی کی وجہ سے بریکسٹ ہوا اور انہوں نے بہت زیادہ فیور کی کہ بریکسٹ ہو، ہم یورپی یونین سے علیحدہ ہوں۔ اس وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ بہت جلد، ابھی کچھ مہینے گزرے ہیں، ایسا تاثر دینے کا کہ یہ یورپی یونین کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے دوبارہ سے وہاں سے لیبر منگوانا شروع کی ہے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح یہ بیان دیا ہے کہ ہم باہر سے لیبر نہیں منگوائیں گے۔ اصل میں باہر سے مراد ان کا یورپی یونین ہی ہے، لیکن اصل طور پہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہزاروں میں تعداد نہیں ہے، یہ اب لاکھوں میں شارٹیج پہنچ چکی ہے۔ نہ صرف اس ڈپارٹمنٹ میں بلکہ اس جیسے اور بھی 5-6 ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ اسی طرح کی شارٹیج ہے، جس میں فارمنگ ڈپارٹمنٹ، میٹ ڈپارٹمنٹ، کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ، یہ تمام وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں اب شارٹیج ہو چکی ہے۔ اس وقت تازہ کیلکولیشن کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ جو شارٹیج ہے اس کی اشد ضرورت ہے ایز اے ٹرالر ڈرائیورس۔ ویسے تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن فوراً ان کو اتنے ڈرائیورس چاہیے۔ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ یو کے اندر سے پوری نہیں کی جا سکتی۔ اس وجہ سے اس کے اثرات یہی ہوں گے کہ یو کے کی اس ڈپارٹمنٹ کو ابھی بہت زیادہ اور دھچکے لگیں گے اور بہت زیادہ پرابلم میں رہے گا۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اس طرف آئے، اگر نہیں آئے گی، جو اس وقت حالات و واقعات بنتے نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ نیکسٹ حکومت جب آئے گی تو وہ بریکسٹ پہ بہت غور و خوض کے بعد یہی نتیجہ نکالے گی کہ برطانیہ کے لیے بریکسٹ جو ہے وہ بالکل بھی مفید نہیں رہا، جو اس سچویشن بن چکی ہے اس کے مطابق۔ اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں جرمنی کا امیگریشن کے بارے میں کچھ اہم اعلان کیا گیا، اور جرمنی نے کہا ہے کہ امیگریشن کے لیے ہمیں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، ہمیں ہر سال جو ہے 4 لاکھ امیگرینٹس کی فوراً ضرورت پڑا کرے گی، پھر ہم اپنے لیبر سیکٹر کو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جرمنی کی بھی شرح پیدائش بہت گر چکی ہے اور جرمنی میں خاص طور پہ اسکلڈ ورکرز کی بہت بڑی تعداد ان کو درکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یورپی یونین کے ذریعے بھی جاب آفرز تمام یورپی یونین کے ممالک کے لیے لانچ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ 4 لاکھ ہر سال ان کے ملک میں اسکلڈ ورکر آئیں۔ اسکلڈ ورکر سے مراد ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو۔ ان کا کہنا تھا، جو اس وقت وزیر ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کے مطابق افغانی باشندوں کو تو ہم لے رہے ہیں، لیکن
ایسے باشندے، ایسے امیگرینٹس جرمنی کو ضرورت نہیں ہے جو کہ سکلڈ نہ ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سکلڈ ورکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جن کے پاس ہنر ہیں وہ لازمی طور پہ جرمنی میں آئیں، جرمنی ان کو ویلکم کرے گا، ان کو ورک پرمٹس دے گا تاکہ جرمنی کی یہ جو کمی ہے یہ پوری کی جا سکے۔ یہ یاد رہے کہ جرمنی ان ممالک میں شامل ہے یورپی یونین میں جہاں پہ سب سے کم ان امپلائمنٹ ریشو ہے، یعنی کہ سب سے کم لوگ بے روزگار ہیں، اور وہاں پہ جو کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ سازگار ہے کام کی، وہاں پہ کام وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو کہ جرمنی میں جانا چاہتے ہیں یا وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے، اور خاص طور پہ اگر کسی کے پاس ہنر ہے، چاہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے، ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ ہے یا کسی اور شعبے سے ریلیٹڈ ہے، تو ان کے لیے بیسٹ اپرچونٹی یورپی یونین کے اندر جرمنی اور ناروے ہے۔ یہ دو وہ ممالک ہیں جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی وہاں پہ کھپت ہو سکتی ہے، اور ان کو بہت بڑی تعداد میں امیگرینٹس کی ضرورت ہے مختلف شعبوں میں کام کرنے کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کے ہزاروں نیشنلٹی کے کیسز ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اصل میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ 1492 میں جو اسپین کی اس وقت ملکہ تھی یا پرنسس تھی، انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا جس کے بعد یہودیوں کو بے دخل کر دیا گیا تھا اسپین سے۔ اب انہوں نے اس قانون کو یا اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے ایک نیا قانون نکالا تھا۔ اس قانون میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت اسپین سے نکال دیے گئے تھے اور وہ یہودی تھے، ان کے آگے اولادیں جو ہیں جس میں اس میں پوتا پوتی اور ایسا نواسا نواسی ہو سکتے ہیں، ان کی اولادیں جو ہیں وہ اگر پروف دیتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہیں تو ان کو یہاں پہ ڈائریکٹ نیشنلٹی دی جائے گی، اٹس مین اسپینش نیشنلٹی دی جائے گی۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگوں کو نکالا گیا تھا انہوں نے ساؤتھ امریکن ممالک کا رخ کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ بھی اسپینش بولی جاتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ جا کے بسیرا کیا، وہاں پہ ان کی اولادیں ہوئیں۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ٹوٹل جو کیسز تھے وہ تقریباً 15,274 کیسز جو ہیں وہ پاس کیے گئے ہیں، جس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 3,019 کیسز جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قانون کا غلط فائدہ اٹھایا اور غلط فیک ڈاکومنٹس لگائے ان کی اولادیں شو ہونے کے لیے تاکہ ان کو اسپین کی نیشنلٹی مل سکے۔ اس میں کافی ساؤتھ امریکن ممالک ہیں جس میں میکسیکو شامل ہے، کیوبا شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند ایک اور ممالک ہیں جو بولیویا، ایکواڈور، اس طرح ارجنٹائن شامل ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں وہ اس وقت گئے تھے، وہاں سے اب ان کو غلط قسم کے فیک ڈاکومنٹس کے ذریعے ان لوگوں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کیا کہ یہ ان کی اولادیں ہیں، لیکن اصل میں تحقیقات کے بعد جو ہے یہ بات سامنے نہیں آئی۔ اصل میں یہ میکسیکو میں جو اسپینش کونسلیٹ ہے اس میں انہیں مخبری کی اور اس نے حکومت اسپین کو کہا کہ تحقیقات کی جائیں۔ جب تحقیقات کی جائی گئی فائلوں کی تو اس میں یہ 3,019 کیس جو تھے وہ فیک ثابت ہوئے، اب ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اسپین کی 4 امدادیں ہیں جو کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ان میں سے جس بھی کیٹیگری میں آپ اترتے ہیں وہ لازمی طور پہ اپلائی کریں۔ اس میں کچھ ایسی ہیں جو نئی ہیں اور 1-2 ایسی ہیں جو کہ پرانی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پارو، اگر آپ نے پورا کام کیا ہے 1 سال تو آپ کو لازمی طور پہ پارو لگوانی چاہیے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ کافی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو آلریڈی معلوم ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ انسفیشینتے کوتیزاسیون، یعنی کہ اگر آپ کا 360 دن کوتیزاسیون نہیں ہوئی، آپ کا آلتا نہیں چلا، تو کیا ہوتا تھا آپ کی پارو نہیں لگتی تھی، لیکن اب یہ نئی کیٹیگری آئی ہے کہ آپ کی پارو لگ جائے گی۔ 451.92 یورو آپ کو ملیں گے، ایک پارو کی شکل میں سمجھ لیں یا امداد کی شکل میں یہ آپ کو ملے گی اگر آپ کی پورا 1 سال کانٹریکٹ نہیں چلا۔ فار ایگزامپل 4 مہینے چلا ہے یا 6 مہینے چلا ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگوا سکتے۔ اس کے بعد ایودا فیملیار، اگر تو آپ کی یہ انسفیشینٹ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی فیملی بھی ادھر ہے تو آپ 451 یورو سے گزارا نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ایودا فیملیار بھی ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں جو 451.92 سیم اس کے برابر کی ہے، جو ٹوٹل ملا کے تقریباً آپ کے 900 کچھ یورو بن جائیں گے۔ تو یہ دونوں امدادیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ایودا فیملیار۔ اس کے بعد انگریسو مینیما بیتال، اس پہ بھی میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں، اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 470 یورو سے 1,033 یورو جو ہے وہ آپ
کو ملیں گے۔ اس میں اگر آپ انڈیویجول ہیں، فیملی کے بغیر رہتے ہیں، تو 14,600 کچھ یورو کی آپ کا رینٹا ہونا چاہیے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو 32,000 سے کم رینٹا آپ کا ہونا چاہیے، تو آپ انگریسو منیمم ویتال جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی امدادیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھائیں اگر آپ ایلیجیبل ہیں ان میں سے کسی ایک کے بھی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی نیوز اپڈیٹ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔